الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج عید الاضحیٰ کی عظیم تقریب ہے جو دنیا بھر میں مسلمان بڑے عزم، محبت اور بڑی خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں. اور خاص کر کے یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں حجاج کرام کے مسجد حرم میں، مینا میں، اور رمی جمرات کرتے ہوئے، ان سب سے ہمارے اندر ایک شوق اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی ان مواقع اور ان موضوعات، ان جگہوں پر ہم بھی کاش کہ آج موجود ہوتے اور یہ خوبصورت رسمیں جو ہیں وہ ہم بھی ادا کر رہے ہوتے. ناظرین، اسلام جو ہے وہ ایک عظیم اور پختہ عقائد پر مشتمل مذہب ہے جس کے بڑے واضح قسم کے نظریات، نوشنز، آئیڈیاز، آئیڈیالوجی، تھوٹس، فکر، افکار، رجحانات اور ایٹیٹیوڈز ہیں. کوئی شک نہیں اس میں جو ہے نا. اور جو رسوم اور جو رواج ہیں، گو ہم ان کو برطانوی زندگی میں، مغربی زندگی میں رسوم کو ہم ایک عارضی چیز سمجھتے ہیں، ایک سسپیشس اور ایک ان کو کم چیز سمجھتے ہیں. ایک رسم ہے، بس ایک رواج ہے. لیکن یہ رسم اور رواج جب ان کے پیچھے الہی اور ربانی حکم ہو، یہ جب امر ربی بن جائے، جب ان کو رب کہے کہ یہ کوئی صرف رسم و رواج نہیں ہے بلکہ یہ اب مناسک ہیں، تو ان کا درجہ اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات، مال کے ارض و سما خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمائے کہ جب کوئی ان رسم و رواج کا احترام، عزت، عظمت، شان اور رفت کو پہچان لے تو یوں سمجھیے کہ یہ دل کا تقوی ہے، دل کی پرہیزگاری ہے، یہ تزکیہ نفس کی دلیل ہے، پاکیزگی خیالات کی علامت ہے، اور بالیدگی خیالات کی اور فکر کی یہ ایک واضح دلیل ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اتنے اعلیٰ درجے کا انسان ہے جس کے پاس تقوی ہے. اور تقوی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تمام جو فرائض ہے ان کی روح ہے. روزے کے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی، تقوی والے بن جاؤ. نماز کیوں ہم نے فرض کی؟ تاکہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقوی آئے جائے نا. اور حج کیوں، زکوٰۃ کیوں ادا کرو؟ اس سے تمہارے اندر تقوی آتا ہے. زکوٰۃ کیوں ادا کرو؟ اس سے تمہارے اندر تقوی آتا ہے جائے نا. اور جو ہمارا پہلا رکن ہے اسلام کا، شہادت، اس کا بھی مقصد و مدعا یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، ڈرنے والے، خوف رکھنے والے، اس کے احکام کی بجا آوری کرنے والے بن جاؤ اور سر تسلیم خم کر دو جائے. تو ناظرین، یہ اسلامی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ اس تقوی میں ہے. اور فرمایا کہ جو ان رسوم کو، جیسے کہ ابھی ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد اس وقت لاکھوں کی تعداد میں سرفروشانے
سرفروشان جو ہیں اور مسلمان جو ہیں مرد و زن، وہ اکٹھے ہو کر یہ اللہ کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، طواف کا جسے ہم کہتے ہیں، یعنی چکر لگانا. آپ کہیں گے کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ سبحان اللہ، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ عبادت تھی. ابراہیم خلیل اللہ اسی طرح چکر لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ اے خالق کائنات، ہم بھی، میں بھی تیری محبت کا قائل ہوں، جس طرح ایک پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے، اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے. اے اللہ، مجھے بھی تجھ سے محبت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ میں یہ 7 چکر لگاؤں گا. سبحان اللہ. تو ناظرین، اسلام جو ہے، میں بات کر رہا تھا کہ رسم و رواج جو ہیں ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، رسم و رواج کو عام سمجھتے ہیں، لیکن یہ رسم و رواج جو حج کے ہیں، یہ کوئی عام رسم و رواج نہیں ہے. یہ وہ رسم و رواج ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہم اسوۃ حسنہ، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق فرمایا کہ قد کانت لکم فیہ اسوۃ حسنہ. ابراہیم خلیل اللہ کی ہر ادا میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ ہے. ان کی جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، وہ اب اسوۃ حسنہ بن گیا ہے. اور اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے پیارے جب کوئی کام کرے تو اللہ کو اگر وہ پسند آ جائے تو وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ ابھی ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ کیسا منظر ہے. وہ آج سے 4000 سال پہلے، ذرا غور کیجئے کہ یہ 2 پہاڑیاں تھی، صفا اور مروہ، یعنی تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوا ہوگا اس زمانے میں، جو ہے نا، حضرت مائی ہاجرہ کے زمانے میں. ٹھیک ہے جی، ذرا غور کریں کہ مائی ہاجرہ کیسے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں کہ کہیں میرا ننا اسماعیل جو ہے پیاس سے فوت نہ ہو جائے. اس لیے آپ دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ فرمائے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. سبحان اللہ. فرمائے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے، علامتوں میں سے عظیم علامت ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک مقبول بندی کے قدم لگے، اللہ کی ایک عظیم بندی نے ان کے درمیان جو ہے دوڑ لگائی. دوڑ کس لیے لگائی؟ سبحان اللہ. اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، جو ہے نا، اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے. سبحان اللہ. کسی کی زندگی کو بچانے کے لیے اس طرح دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا کہ اب سے ہمیشہ کے لیے کسی کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سعی نہ کرے، جب تک کہ وہ ہاجرہ کے نقش قدم پر چل کر اس پہاڑی کے درمیان دوڑ نہ لگائے. اور پھر دوڑ بھی اس طرح لگائے جیسے ہاجرہ نے لگائی تھی، جوگ کیا تھا، جو ہے نا. سبحان اللہ. اور وہ جو گرین پلرز ہیں 2 جن کے درمیان ہمیں مردوں کو خاص کر کے تیزی کے ساتھ دوڑنا چاہیے، وہ اسی کی علامت ہیں کہ کم از کم یعنی جو ادا تھی، جائے نا، اللہ کے مقبول بندوں کی، وہ قبول ہے. تو ناظرین، اس سے جو چیز ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ رب بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ ودود ہے، ودود، محبت کرنے والا. اللہ از all loving. اس لیے ہمارا اکثر یہ وظیفہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں یا ودودو یا ودود، یا ودودو یا ودود. اے محبت کرنے والے، انسانیت سے محبت کرنے والے، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے، نیک کاموں سے محبت کرنے والے، خیر سے محبت کرنے والے، بہلائی اور نیکی سے محبت کرنے والی وہ ذات ہے، اور جو خیر کرے گا اس سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق ملا ہے کہ یہ ایک عظیم جو ہے وہ
یعنی رب کی جو عظمت اور شان ہے اور محبت ہے انسانیت کے لیے، وہ اتنی عظیم ہے. اور یہ جب اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا، گویا کہ حاجی جو ہے وہ ہم سب کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ جو اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ماشاءاللہ حجاج کرام دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، مشرق و مغرب سے، شمال اور جنوب سے، انڈونیشیا سے لے کر آسٹریا تک، آسٹریلیا سے لے کر جو ہے وہ فرانس تک، جو مسلمان یہاں اس وقت حاضری دے رہے ہیں وہ اصل میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ان کی صحت تندرستی، اور ان کے لیے کہ ان کا حج اکبر جو ہے وہ حج مقبول بن جائے. اس سال کا جو حج اکبر تھا وہ حج مقبول، حج مبرور ہو. ایسا اعلیٰ حج جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا ایک ہی جو ہے وہ اجر اور بدلہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یوں لوٹتا ہے جیسے کہ یولادو، جیسے کہ ابھی وہ پیدا ہوا، جیسے کہ نو مولود ہر گناہ سے معصوم اور پاک ہوتا ہے. اسی طرح حجاج کرام جو ہیں جب گھر لوٹتے ہیں وہ اسی طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، یہ عظیم موقع ہے. آج جو حجاج جو ہیں وہ بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے حرم شریف میں منی سے تشریف لائے ہیں. اپنا جسے ہم طواف زیارت کہتے ہیں، طواف زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ بڑا بزی ٹائم ہے، شاید سب سے زیادہ ہی یہ بزی ٹائم ہوتا ہے حج کے دنوں میں حرم شریف میں. آئیے اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع جو ہے، اپنا فائنل جو فیئرویل سرمن جسے کہتے ہیں، فیئرویل سرمن یا خطبۃ الوداع، چونکہ یہ آپ کا حجت الوداع، یہ آپ کا آخری حج تھا. تو آپ نے اس موقع پر جو عظیم خطبہ دیا تھا، ایک اس کے اندر وہ دستور ہے اصل میں اسلامی ریاست کا، اسلامی حکومت کا، مسلمانوں کے لیے ذاتی طور پر، حکومت کے سطح پر، ہر لحاظ سے وہ ایک عظیم جو ہے دستور ہے، مانیفیسٹو ہے، کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کی. یس، یہ آئین ہے جس کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو یقیناً وہ زندگی پرسکون زندگی ہوگی، روحانی زندگی ہوگی، اخلاقی زندگی ہوگی، اعلیٰ زندگی ہوگی، اور سماج کے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو نبھانے اور پورا کرنے، ان حقوق کو ادا کرنے والی زندگی ہوگی. تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خطبۃ الوداع جو میرے پاس ہے وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے جتنا ہم پیش کر سکیں گے کریں گے. اور آپ نے بھی اگر اپنی کوئی حج کی روداد سنانی ہے اور اپنی کوئی خاص بات سنانی ہے اور آج کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ضرور جو ہے وہ آپ فون کر کے ضرور جو ہے وہ پیش کریں. لیکن جب تک آپ کے فون آتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور و معروف اور عظیم ترین خطبہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. کہاں خطبہ دیا؟ اکثر روایات کہتی ہے کہ یہ آپ نے میدان عرفات میں دیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ منی میں بھی جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ منی میں آپ نے دیا ہو، اور ممکن ہے کہ 2 مرتبہ بھی دیا ہو جائے نا، اللہ عالم. بہرحال یہ خطبۃ الوداع جو ہے یہ ایسا ایک عظیم خطبہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی عظمت، احترام اور حقوق پر مبنی ابدی تعلیمات اور اصول عطا کیے. اور سیرت نبوی میں حقوق انسانی سے متعلق یہ واحد دستاویز نہیں ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت نوازی، تکریم انسانیت کی تعلیمات سے عبارت ہے. جیسا کہ قرآن حکیم شروع سے آخر تک قرآن حکیم جو ہے وہ اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے، تکریم انسانیت، رسپیکٹ فار ہیومینٹی، اور صرف یہ نہیں بلکہ محبت انسانیت سے جانا. تاہم آپ کی حیات مبارکہ میں انسانی حقوق کے تحفظ اور عملی نفاذ کے حوالے سے خطبہ
فتح مکہ اور خطبہ حجۃ الوداع کو ایک بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس خطبے میں جو چند نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اذا کان یوم الحج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ فنظر بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میدان عرفہ میں آپ نے اپنے ڈاچی، آپ کی جو اونٹنی ہے قصوہ، اس پر کھڑے سوار بیٹھ کر جو ہے وہ بطن وادی میں جو ہے نا یہ خطبہ عطا فرمایا۔ فرمایا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تشریف لائے اور وہاں قیام فرما کر جو ہے نا آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ فحمد اللہ واثنى علیہ قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد ثنا تعریف کی اور فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ کلمہ توحید ہمیں موحد بناتا ہے اور فرمایا کہ وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی سارے قوتوں کو زیر کر دیا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی فانی لا ارانی وایاکم ان تجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعدی عامی ھذا۔ لوگوں میری بات ذرا غور سے سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں جمع ہوں، اور غالباً اس سال کے بعد شاید میں حج نہ کر سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے وصال شریف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر آپ نے انسان کی جو انسانی مساوات جو ہیں، ایکوالٹی جو ہے، اس کی طرف ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی۔ یہ مشہور و معروف آیت بھی ہے قرآن پاک کی سورہ الحجرات کی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں شعوب میں پیدا کیا، ہم نے شعوب بنائے۔ شعوب سے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ نیشنز، پاکستان ایک نیشن ہے، ہندوستان ایک نیشن ہے، لیکن شعوباً وقبائل، اور اس کے اندر بہت ساری اور کیا ہیں نسلیں ہیں، بہت ساری یوں کہیے کہ بہت ساری ٹرائبز یا ریسز ہیں۔ پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں جو ہے نا، وہاں کشمیری ہیں، وہاں سندھی ہیں، وہاں بلوچی ہیں، وہاں پشتون ہیں، وہاں پنجابی ہیں جو ہے نا، یہ مختلف قبائل ہیں، اور ان قبائل کے مجموعے کو ملک کہتے ہیں۔ اور فرمایا ہم نے یہ کیا ہے، مختلف بنائے انسانوں کو، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ وہ پہچان لے ایک دوسرے کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، سب سے زیادہ شرف و تکریم والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک معیار بتا دیا اور مقرر کر دیا، بلکہ کہ عظمت کا، اچھا ہونے کا ایک ہی معیار ہے کہ تم اللہ سے کتنے ڈرتے ہو، اللہ کے اصولوں کی، قواعد کی کتنی پابندی کرتے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسل پرستی، ریسزم کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑا اور فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سفید فام کو سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، بس۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شاید جو ہے نا آج سے 1400 سال پہلے آپ کو کہیں بھی اس قسم کی عبارت نہ ملے جس میں ریسزم کو
اور اس قسم کی قبیلہ پرستی، نسل پرستی، اور اپنے تہذیب پرستی، ملک پرستی کا رد کیا گیا ہو کہیں بھی. حتیٰ کہ ارسطاٹل جیسا، ارسطو جیسا عظیم فلسفی جو انصاف کے تقاضوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا، اس کے بھی ہاں یہ اصول نہیں پایا جاتا جو ہے نا، وہ بھی اپنے یونانیوں کو اور وہ بھی پھر اپنے قبیلے کو دوسروں سے زیادہ افضل سمجھتا تھا. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فلسفہ نہیں پڑھا. یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ ربانی قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے. اور اس کی یعنی آپ اس سے قرآن کی اور دین کی اور اسلام کی عظمت کو جان لیں، قرآن کی عظمت کو جان لیں کہ یہ کس طرح اس قسم کی ریسزم اور اس قسم کے تعصب جس سے ظلم، تعدی اور دوسروں کے حقوق جو ہیں پامال ہوتے ہیں، استحصال ہوتا ہے، اس کا کس انداز میں رد فرمایا. یہ قرآن ہی کا کمال ہے، یہ دین اسلام ہی کا کمال ہے. سبحان اللہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبۃ الوداع میں بڑے پرزور انداز میں اس ریسزم کا رد فرمایا جو ہے نا، اور مساوات انسانی کا سبق دیا جو ہے نا. تو آگے جو ہے آپ نے فرمایا کہ الناس من آدم وآدم من تراب الا کل معصرۃ او دم او مال یدعا به فهو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج. یاد رکھیں کہ یہ مکے کے قریش بھی وہاں موجود تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور عرب سارا جمع تھا. تو یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. فرمایا انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنائی گئی. اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے قدموں تلے روندے جا چکے ہیں. بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات جو ہیں، یہ عظمت اور ثواب کا اور یہ شرف کا ذریعہ بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، کعبے کی تولیت یعنی کعبے کی دیکھ بھال، اس کی گارڈین شپ، اس کی حفاظت، نگہبانی کرے گا اور حاجیوں کو پانی پلائے گا. پانی پلانے سے مراد جو ہے ان کی ضیافت کرنا جو ہے نا. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید عرب کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو اور سعودی عرب کے لوگوں کو شاید اسی ضیافت، حجاج کی خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ نے یہ تیل کی نعمت عطا کی، اور بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں. لیکن یہ شاید جو ہے جس طریقے سے وہ خدمت حجاج کی کرتے ہیں، کعبے کی خدمت، مسجد نبوی کی خدمت، یہ ساری خدمتیں جو ہیں حرمین شریفین کی، یہ شاید اسی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مال اور دولت اور یہ سیاہ سونا جو ہے وافر مقدار میں جو ہے نا عطا کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سامعین ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبۃ الوداع ہے وہ پیش کر رہا ہوں. آگے آپ نے جو کچھ فرمایا وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے ہے. تو فرمایا ثم قال یا معشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابكم ويجيء الناس بالآخرة فلا اغنی عنكم من اللہ شیئا. فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کہ حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقا، سب سے زیادہ پرہیزگاروں کے سردار ہیں اور پرہیزگاری کا درس دینے والے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی میں ساری کامیابیاں ہیں جو ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو متنبہ فرما رہے ہیں. He's warning them, be careful.
کہ تم دنیا دار نہ بن جاؤ. If you do, what will happen کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے. اور اس دن میں عربی ہوں، میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں عرب ہوں، کوئی کام نہیں آؤں گا آپ کے. کیا مطلب کہ اس دن تمہیں یہ دعویٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، یہ اس دن کام نہیں آئے گا. اس دن تمہارے اعمال جو ہیں وہ کام آئیں گے. تو ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس انداز میں قریش مکہ کو اور عربوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ذریعے یہ سب کے لیے قانون ہے کہ بس ایک ہی ذریعہ ہے کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ پرہیزگار بنو، تقوی والے بنو، خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو نسلی تفاخر ہے، اپنے آپ کو ہم یعنی دوسری نسل سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کا آپ نے رد فرمایا کہ یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیت وتعظمها بالآباء. خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر اور مباحات کی کوئی گنجائش نہیں. اب یعنی یہ کہ میرا باپ بڑا تھا، میرا دادا بڑا تھا، میرا پردادا بڑا تھا، سو کیا. یہ عربوں میں بڑی بات پائی جاتی تھی، یہ جاہلیت کی باتیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس سے نہیں کچھ بنتا اپنے اعمال سے. یہ اسے آج کل ماڈرن ایجوکیشن میں اور برٹن میں اور ویسٹ میں اس کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں سیلف رسپانسبلٹی جو ہے نا، اپنے لیے ہر ایک کو رسپانسبل ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے بے حیثیت انسان کے اور ایک کمیونٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے، ایک ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں جو ہے نا. اسی چیز کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے، خاندان سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ اس بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو مزید ہم اس خطبۃ الوداع کو جو ہے نا مزید اس کی تشریح ہوگی اور انشاءاللہ العزیز آپ لطف اندوز ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس عظیم دن کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے. اس چھوٹی سی بریک کے بعد واپس تشریف لائیں. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ابھی ہم حجاج کرام کو سعی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ طواف زیارت کے لیے حرم شریف میں تشریف لائے ہیں. اب شام کو رات کو پھر واپس منا میں اپنے کیمپس میں یہ چلے جائیں گے. تو اس موقع پر ہم خطبۃ الوداع اور پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک عظیم خطبہ تھا، تقریر تھی، جس میں آپ نے اسلام کے آئین کو واضح فرمایا. اسلام کا جو دستور ہے، جو دستور حیات ہے، جو دستور امن ہے، جو دستور مساوات ہے، ایسی مینیفیسٹو ہے جس میں انصاف، جس میں ایکوالٹی اور انسانوں کا برابری کا سبق دیا گیا اور اس بات کی تلقین کی گئی کہ دوسروں کے حقوق کو پہچاننا
احترام کرنا اور مساوات اور جو انصاف ہے کرنا، یہ مسلمان کا فرض ہے. اس کو مورل امپیریٹو کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں اس قسم کی بہت سارے مورل امپیریٹیوز ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم بعض لوگ جو ہیں مسلمان اس کو ان مورل امپیریٹیوز کو فرض نہیں سمجھتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وشکرو، شکر کرو، قدردان بنو، اپریشیٹو بنو، گریٹیٹیوڈ پیش کیا کرو. تو اب کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ فرض ہے. یعنی لوگوں کے اچھائی، جب لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھلائی کریں، نیکی کریں، خیر کریں، تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ شکر کرو ان کا. اللہ اکبر. وَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. اگر تم لوگوں کے اچھے کاموں کی قدردانی نہیں کر کے ان کا شکریہ نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اجر سے محروم کر دے گا. سبحان اللہ. تو اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو. بلکہ قرآن پاک نے درجنوں مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وعفو وصفحو، اے پیارے آپ ان سے عفو سے کام لیں، انہیں معاف کر دیں اور پھر صفح کریں ان کے ساتھ. اللہ، یہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے، صفحو. صفح کا معنی ہے صرف معاف نہیں کرو. محمد علی الصابونی، پروفیسر محمد علی الصابونی اپنی تفسیر صفت تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ وہ طریقہ اپناؤ جو یوسف علیہ السلام کا تھا. لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. یوسف علیہ السلام کے جب بھائی ان کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے تو اب آپ نے یہ نہیں کہا تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، کنویں میں پھینکا تھا، مجھے مارنا چاہا تھا. نہیں، کوئی یاد نہیں دلائی جائے نا. لا تصریب علیکم اليوم، بلکہ فرمایا کہ بھائیو بھول جاؤ، کوئی تم پر جو ہے نا کسی قسم کا بلیم نہیں ہے. There is no blame on you today. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ یعنی عفو تو معاف کرنا ہے نا، forgive کرنا. تو انشاءاللہ جی ہمارے کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور والا، میں امام حافظ حسن مسعود بات کر رہا ہوں شفا مسجد سے. جی تو میرے دو سوال تھے، میں پہلا اپنا سوال آپ سے کر لوں کہ جو ہم پاکستان جو ہے یہ قربانی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے بچ جائیں، تو جو ایکسٹرا پیسے بچے ہوئے آپ کی قربانی کے، وہ آپ کسی غریب کی مدد کے لیے کسی کو دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی پانی کا نلکا یا موٹر لگوا سکتے ہیں کسی جگہ پہ تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں. جی جزاک اللہ. ماشاءاللہ، حافظ صاحب آپ نے بڑے مشکل قسم کے سوال کیے. بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ان کا جواب دوں. سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی نے آپ کو فرض کرو پاکستان میں جو ہے وہ 400 پاؤنڈ بھیجا کہ جا کر جو ہے نا میری قربانی دو، اور وہ 300 پاؤنڈ میں ان کو بہترین بکرا مل گیا، اب 100 پاؤنڈ جو ہے نا ان کے پاس فالتو ہے، تو یہ ان کی اجازت سے، جو صاحب قربانی ہے اس کی اجازت سے وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں. سو یہ کوئی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جو ہے نا. سو لیکن یہ شرط ہے کہ ان کی اجازت ہو کہ فلاں جگہ فلاں طریقے سے، اپنی مرضی سے نہیں جائے نا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ پیسے ان کے پھر بھی وہ 100 پاؤنڈ جائے نا. سو ان کی مرضی سے جائے نا، جہاں چاہیں وہ خرچ کریں. اگر وہ اس شخص کو جس کو ذمہ داری لگائی تھی اس کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا حق ہے، یعنی جس نے دی ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ کیا زکوٰۃ سے ہم نلکے لگا سکتے ہیں جو ہے نا. زکوٰۃ کے متعلق بڑا آسان فارمولہ ہے جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ جو ہے وہ افراد کو دی جاتی ہے اور پھر ان کو وہ مالک اس کے بن جاتے ہیں جو ہے نا. اب وہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کرے جو ہے نا. لیکن اس زکوٰۃ سے آپ کوئی مسجد، مدرسہ، کوئی اس قسم کا کام نہیں کر سکتے جو ہے نا. یہ اصل میں
انسانوں کے لیے ہے جو ہے نا، ضرورت مند لوگوں کے لیے ہے. اور قرآن پاک نے وہ مشہور و معروف جو ہے نا اس کے جو 8 ریسیپینٹس ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمعلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی وابن السبیل فریضۃ من اللہ. سو یہ 8 جو اس کے موصول کرنے والے ہیں، حاصل کرنے والے ہیں، انہی پر جو ہے نا زکوٰۃ ہم لگا سکتے ہیں. اور اس قسم کی جو عمارتیں ہیں، مساجد، مدرسے کتنے ہی اچھے ہوں، یتیم خانے ہو گئے، ان پر زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی ہے نا. بہرحال آپ اپنے جو مفتی ہیں ان سے بھی یہ مزید جو ہے نا اس کی پوچھ لے. ہم یہاں انشاءاللہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے متعلق حج کی جو خوبصورت رسوم ہیں اور شعائر ہیں ان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. جزاک اللہ آپ کے اس سوال کا جو ہے نا. تو ناظرین آپ بھی اگر کوئی سوال ہو تو خصوصاً حج کے متعلق یا اپنی آپ کا تجربہ حج کا، یہ بڑا ہی جو ہے نا دوسروں کے لیے کارآمد ہوتا ہے جو ہے نا، اور انشاءاللہ سبق حاصل ہوتا ہے جو ہے نا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حجاج جو ہیں وہ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ حرم شریف کے باہر کا منظر ہے، اور لوگ اپنے مینا کی طرف جو ہے وہ حجاج واپس لوٹ رہے ہیں جو ہے نا. تو ہم خطبۃ الوداع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو عظیم خطبہ تھا اس کی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. تو اس میں آپ نے زندگی کا جو حق ہے، یعنی زندگی کا حق سے مراد کہ انسانی زندگی کی قدر و قیمت جو ہے وہ کیا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم. رسول کریم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا خون اور مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام ہیں. کیا مطلب کہ یہ حرام، یعنی کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، کسی کی جان کو نقصان نہیں دے سکتے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، ڈیفیم نہیں کر سکتے. یہ چیزیں قطعاً جو ہیں وہ حرام ہیں. اللہ اکبر. یہاں اصل میں پیس، امن کا، اور کیسے ہم ایک اچھے شہری اور اچھے باشندے اور اچھے انسان بن کر رہ سکتے ہیں، اس کا بنیادی اصول ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار اصل میں اس کے امن و امان سے ہوتا ہے. لا انفورسمنٹ کا شعبہ اور اسٹیبلشمنٹ جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ وہاں امن ہوگا، جتنا امن ہوگا اتنی زیادہ ترقی کر سکیں گے. ظاہر ہے کہ جہاں امن نہیں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، جہاں ہر روز جو ہیں وہ بم بلاسٹ کر رہے ہوں، جہاں ہر روز دہشت گرد جو ہیں وہ بے رحمی کے ساتھ بچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر دھماکے کر رہے ہیں، ایسا ملک کیا ترقی کر سکتا ہے؟ کوئی وہاں کارخانے لگائے گا، کوئی وہاں دکانیں کھولے گا، کوئی باہر سے آ کر انویسٹمنٹ کرے گا؟ آف کورس نہیں جائے گا. اللہ اکبر. یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو، ہمارے ہر ملک کو، ہمارے ہر شہر کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے، تاکہ وہاں کے لوگ آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے ذمہ داریوں کو نبھا سکیں گے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے اس وقت آپ تعلیم دے رہے تھے کہ دہشت گردی سے اور یہ جو خون ریزی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ حرام ہے، فوربیڈن ہے. آپ نے آگے فرمایا کہ ان چیزوں کی اہمیت بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج کے اس دن کی
کس دن کی؟ یہ عرفہ کا دن ہے یا 10ویں کا دن ہے، اگر دوسری روایت ہم اس تسلیم کریں کہ مینا میں آپ نے یہ خطبہ دیا، اور پھر کس مہینے کی؟ ذی الحجہ کی، یہ مبارک مہینہ جو ہے، اور اس شہر کی، مکہ المکرمہ کی، جس کی اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ اکبر، تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، اور جیسا کہ قرآن پاک بھی ہمیں بار بار جو ہے آخرت کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، جائے کہیں آخرت کو نہ بھول جاؤ، دنیا میں ایسے کھب جاؤ، دنیا کے اندر ایسے مستغرق، اور دنیا کے اندر اس طرح مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہی نہ رہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بار بار جو ہے نا قرآن پاک بھی آخرت کی، کوئی سفر نہیں ہوگا قرآن پاک کا جہاں آپ کو آخرت کی طرف توجہ نہ دلائی جا رہی ہو۔ سامعین، ناظرین، ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہر وقت جو ہے آخرت کی فکر کو ہم بیدار رکھیں۔ تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مال کی کیسی حفاظت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا فلا ترجعوا بعدی دلا لا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، دلن نہ ہو جانا، گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال کا تحفظ کرو، فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیہا، کہ اگر کوئی تمہیں امانت دیتا ہے، ٹرسٹ دیتا ہے، تو اب فرض بنتا ہے کہ اس امانت کو لوٹاؤ پورے کا پورا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں آنےسٹی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ آنےسٹی ایک بڑا عظیم جو ہے وہ اخلاقی ویلیو ہے، اخلاقی قدر ہے، یہ اس انسان کے اندر پائی جائے، سچا ہوتا ہے اور وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ بڑا ہی آنےسٹ، اور ایسا انسان جو ہے اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ نا آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ نا لوگ مسلمانوں پر اب یہاں مغرب کے اندر ہمیں جس مسٹرسٹ جو ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم لوگ کریمیا انسٹیٹیوٹ کی طرف ہماری ایک پروجیکٹ ہے، بڑی اہم پروجیکٹ، ہیومن کائنڈ، اس میں ہم غیروں کے ساتھ یہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے نشستیں کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، یہ اسی اعتماد اور اسی ٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے جو ہے نا۔ آگے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دوستو سنیں، ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوۃ، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں ہم جو ہے نا، لوگ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن پاک بھی کہتا ہے جو ہے نا۔ تو آگے خادموں کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق آپ نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ فرمایا کہ ارقاءکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، فرمایا اپنے غلاموں کے متعلق ذرا ہوشیار ہو جاؤ، غلاموں کے متعلق ہوشیار ہو جاؤ، اپنے نوکروں کے متعلق ہوشیار ہو جاؤ، اپنے جو مزدور ہیں ان کے متعلق ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ میں نے مختلف اس مترادفات استعمال کیے، الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ رقاءکم، یعنی جو تمہارے غلام ہیں۔ آج کل الحمدللہ ہم غلام نہیں بناتے کسی کو جو ہے نا، لیکن نوکر ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو اسی طرح کھلاؤ جیسے خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بہت بڑا ایک معیار مقرر کیا آپ نے جو ہے نا، شاید ہی کوئی اس کو پورا کر سکے، لیکن ناممکن نہیں ہے جو ہے نا، الحمدللہ ناممکن نہیں ہے۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے محب تھے، مزدوروں کے ساتھ تھے، مزدوروں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے جو ہے نا، لیبر کی آپ حوصلہ افزائی کرتے تھے، جو لیبر ہوں، یعنی لیبر سے مراد کام کرنے والے مزدور جو ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے، آپ ان کے ساتھ ہیں جو ہے نا۔ یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ
القاسب حبیب اللہ، اللہ اکبر، یہ جو کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے کام کرو اپنے، یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہاتھ سے کام نہیں کرتا وہ مزدور نہیں ہے اور وہ اس نہیں نہیں، آج کل تو اوبیسلی ہم لوگ ڈیجیٹل ایج میں ہیں، اکثریت ہماری جو ہے وہ آج کل میزوں میں بیٹھ کر ان لیپ ٹاپس کے ذریعے، ان ٹی ویز اسکرینز کے ذریعے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، یہ بھی کام ہے جو ہے نا، یہ بھی حبیب اللہ ہیں۔ اگر یہ لوگ رزق کمانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے، تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کو عزت کی زندگی عطا کر سکے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ القاسب ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ اللہ کی ڈارلنگ ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے کتنے خوبصورت اسباق دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ آج کعبہ شریف جو ہے وہ ایک دلہن بنی ہوئی ہے جو ہے نا، سبحان اللہ، ایک خوبصورت، اللہ اکبر، آج اس کا جو غلاف ہے وہ تازہ ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یہ نیا ہے جو ہے نا، غالباً کل جو ہے نا یہ نیا غلاف جو ہے وہ پہنایا گیا ہے کعبہ شریف کو، اور آج اس کی چمک دمک جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے جو ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آگے یہ خطبہ وداع جو ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعا وان اول دم ادع من دمائنا دم ابن ربیع بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله حذیل۔ دور جاہلیت کے سب کچھ میں نے رسمیں جو ہیں اور جو بدلے تھے، انتقام تھے، میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہے، کوئی بھی اب انتقام نہ لے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیع بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے متعلق سینسٹیو تھے، قریش کے جو جذبات اور احساسات تھے ان سب سے خوب سینسٹیو تھے جو ہے نا، تو آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو جاہلیت کی رسمیں تھی یا انتقام تھے یا خون بہانا تھا، اب یہ سب کا سب ختم ہو گیا، معاف کر دیا، اب سے ایک نئی زندگی، ایک نیا زمانہ شروع ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ نیو ایرا شروع ہو رہا ہے، ایک نیو ایج جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اب سے شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیغام ہے اسلام کا، اور یہ خطبۃ الوداع کا پیغام ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر از بینگ گیون ٹو یو۔ سبحان اللہ، یہ ایسا ورلڈ آرڈر ہے جس میں امن ہے، جس میں مساوات ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں رحم ہے، کرم ہے، تکریم انسانیت ہے، رسپیکٹ فار ہیومینٹی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس محرقۃ الآراء اور نہایت ہی پرتاثیر خطبے کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، خطبۃ الوداع۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبًا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ موضوع کلہ۔ اب دور جاہلیت کا جو سود تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ بھی ختم ہو گیا، یعنی سود کو یہاں حرام قرار دیا۔ تو ناظرین، سود کو قرآن پاک نے بڑے سخت الفاظ سے جو ہے نا منع کیا مسلمانوں کو اس سے رکنے کے لیے، باز رہنے کے لیے، بلکہ فرمائے کہ سود خور جو ہے، لینے دینے والے ایسے ہیں جیسے یعنی ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، یعنی استغفر اللہ، یہ بہت سخت جو ہے نا
تاکیداً یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس سے باز رہیں. اور آج دنیا بھر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، خواہ وہ جنگ ہے، خواہ وہ ہمارے اس خوبصورت قرۂ ارضی کو تباہ اور برباد کرنے کے منصوبے ہیں، اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان سب کا دار و مدار جو ہے سود پر ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بلکہ جس بے رحمی کے ساتھ انسانوں نے 200 سال میں ترقی کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ سودی نظام تھا، جس نے اتنا انسانوں کو بے باک کر دیا، ان کے اندر اتنی جرأت پیدا کی کہ وہ سمندروں کو سیاہ کرنے کے لیے، جنگلوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اور اس فضا، پاکیزہ فضا کو گندا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اور صرف آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ سود کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کے کرنے پر بھی انہیں پورا اختیار مل گیا. یعنی سودی نظام سے انسان نے، اور بعض اتنے امیر ہوئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کو اور آپ کے ویورز کو سب کو بہت زیادہ عید مبارک. اور صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اتنے ہم بحیثیت مسلمان اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی موقع دیا ہے کہ ہم لوگ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر ہر ملک سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں آج کے موقع پر، اور ہم ایک دوسرے کو مطلب بتائیں کہ ہماری کیا کمیاں ہیں. ہم آپس میں مطلب کہ اتنا ہماری یونٹی اور اتحاد، اور بلکہ پلاننگ کر کے ہمیں جانا چاہیے کہ ہم نے دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ کس طرح انہیں امپریس کرنا ہے، قریب لانا ہے، کس طریقے سے. لیکن پتہ نہیں ہماری اتنی پریورٹیز جو ہیں، دنیاوی پریورٹیز اتنی زیادہ. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو بزنس کے لوگ ہیں یا اپنے نیٹ ورکس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ انڈونیشیا کے مسلمانوں کے ساتھ، چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ، آسٹریا کے، آسٹریلیا کے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی تجارت کو، اپنے علم کو، اپنے کام کو، اپنے مشن کو آگے پہنچا سکے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، اور یہ نیٹ ورکنگ سے کہتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے روابط کو، اپنے تعلقات کو بڑھاؤ. اور لیکن سود کی بات ہو رہی تھی، سود سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی صورت میں کہ ہم لوگ مل کر کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. تو ناظرین، یہ بڑے خوبصورت لمحات ہیں جاج کرام کے لیے جو منا میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں طواف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اس کی ان خوبصورت موقعوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.